السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال آیا ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے کہ بشر تھے؟ بھائی یہ جو معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے بشر تھے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اسپیسیز میں کہتے ہیں کہ اسپیسیز میں مخلوقات میں آپ ایک انسان تھے، دکھنے میں انسان تھے، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے پاس خاتم النبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے بھی روزے رکھتے تھے، یعنی کہ کنٹینیو 3-4 دن کے روزے رکھتے تھے آپ۔ صحابہ نے رکھے تو صحابہ بے ہوش ہو گئے، کچھ صحابہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل کا ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 2 آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ ہم تو اپنے سامنے سے پیچھے دیکھ نہیں سکتے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ صحابہ حضور کو پیچھے نماز میں نظر آتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سورج کو گرہن لگا، سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور آپ نے ہاتھ بلند کیا، اوپر کیا۔ صحابہ نے کہا، آج آپ کو ہم نے ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو آج سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھا دی، 7 آسمان کے اوپر جنت، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دکھا دی، اور آپ نے ہاتھ اوپر کیا، گوشہ دیکھا اس میں انگور کا اور توڑنے کا ارادہ کیا، مگر نبی علیہ السلام نے نہیں توڑا کہ اگر آپ توڑ لیتے تو صحابہ ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی چیز وہ ہے جسے فنا نہیں ہونا ہے۔ وہ ایک آپ نے توڑنا تھا، دوسری چیز دوبارہ اٹھ جانی تھی۔ مگر وہ دوسری حدیث ہے کہ بخاری مسلم میں کہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے دماغ پر ان کا کوئی ذہن آیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سلیم ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہ، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سو گئے تو آپ کو پسینہ آنے لگا، تو انہوں نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیا۔ آپ کے پسینے کو لوگ خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے، ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی تو کیا ہی شان ہے کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اپنے ہاتھوں کو نیچے کرتے کہ وضو کا پانی وہ حاصل کرتے تبرک کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وضو کا پانی بھی صحابہ تبرک کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو کون اپنے جیسا سمجھتا ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوالٹیز ہے، جو آپ میں خوبیاں ہیں، وہ کسی انسان میں نہیں ہے، مگر اسپیسیز میں آپ انسان تھے بھلے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس لوگ غلام آتے، آپ کے پاس خادم آتے کہ ہر ایک کٹورے میں آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے تبرک کے لیے۔ لوگ آتے آپ کے پاس اور تبرک کے لیے آپ اس میں ہاتھ ڈالتے، وہ بھی ٹھنڈ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی اگر میرے پاس ہو تو اس دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے عزیز مجھے وہ ایک بال ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیالی لائی گئی، اس میں کسی کو بیماری ہو گئی، کسی کو نزل لگ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے انہیں شفا دینے کے لیے آپ نے اس میں تھوگن میں پیالی میں ڈالا اور اس کا تھوگن پلاتے تھے شفا کے لیے۔ حضور کے تو بال مبارک سے بھی لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ریشم اور کوئی لباس نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے زیادہ کوئی نرم نہیں۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو، کوئی عطر ایسا نہیں جو حضور کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جو اتنی پاکیزگی خوشبو آتی تھی، کسی عطر میں سے بھی اتنی بہترین خوشبو نہیں آ سکتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بیٹھے رہے، آپ نے کوئی پیری مریدی والی زندگی گزاری، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ کی تو آزمائشیں آئی ہیں، آپ نے تو بچپن میں بکریاں چرائی ہیں،
اور کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کٹورے میں پانی لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس صرف یہی پانی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اس میں ہاتھ مبارک ڈالا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم 1500 لوگ تھے، ہم نے پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، اسٹور بھی کیا، وضو بھی کیا، اور ہم 1500 بندے تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی وہ پانی پورا ہو جاتا۔ وہ کٹورے میں اتنا سا پانی تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے وہ چشمے بہا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ معجزہ ظاہر ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب مدینے میں قحط پڑا تو ایک دیہاتی جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی، ہمارے جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے اور آسمان میں ایک بادل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور بادل اکٹھے ہوئے اور بارش برسی، اگلے جمعے تک جاری رہی۔ وہی صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب ہمارے گھروں میں پانی آ رہا ہے، آپ دعا کیجیے کہ سائڈوں میں برسے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ سائڈوں میں برسے، ہمارے گھروں میں نہ برسے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدھر انگلی سے اشارہ کرتے کہ ادھر بادل ہو جائے تو ادھر، اور آپ ادھر اشارہ کرتے تو ادھر بادل ہو جاتے۔